मौलाना साहब, असद कैसर साहब बड़ी ट्राई करते रहे। आप मौलाना साहब को कोई कंटेनर कंटूरों पे चढ़ाएं और एहतजाज करवाएं और इकट्ठे हों। और देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। पीटीआई और हमारे दरमियान जो इख्तलाफात की खलीज थी वो कोई पर्दा नहीं था, कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक पहाड़ हायल था। पीटीआई वाले भी शुक्र करें कि हमने सीज़ फायर किया हुआ है, उनके खिलाफ कुछ बात नहीं करते। अदम एतमाद को जनरल बाजवा की बैक हासिल थी, मौलाना साहब रिकॉर्ड पे आ गए। फैज़ भी राब्ते में थे, उन्होंने कहा, इंटरव्यूज़ में कहा। तो इसको, इस तनाजुर को आप फिर कैसे देखते हैं? देखिए, जनरल बाजवा से एक दफ़ा मैंने एक मीटिंग में बात की। मैंने कहा कि इस वज़ीर आज़म में सलाहियत नहीं है। तो उसने कहा कि मौलाना साहब, आज इनकी हुकूमत है तो मैं इनके साथ हूँ, कल आपकी हुकूमत होगी तो मैं आपके साथ हूँ। फिर ऐसा हुआ कि अदम एतमाद आया और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन जनरल बाजवा था और वो आपके साथ खड़ा हो गया। वो मेरे साथ खड़ा हुआ। क्या मुझे कहा कि देखिए मौलाना साहब, मैंने आपको कहा था कि आज इमरान की हुकूमत है तो हम उनके साथ है, आज आपकी हुकूमत आई है तो हम आपके साथ। मौलाना साहब, असद कैसर साहब बड़ी ट्राई करते रहे। उन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि आप मौलाना साहब को कोई कंटेनर कंटूरों पे चढ़ाएं और एहतजाज करवाएं और इकट्ठे हों और अपोजिशन का इकट्ठ हो, उसमें जीडीए शामिल हो, मौलाना शामिल हो, पीटीआई खुद शामिल हो, तो ये सारे मिल के पूरा अपना ज़ोर लगाएं और सड़कों के तहरीक वगैरह। आप लोग इसका हिस्सा ना बन सके, इस अमूर पे सोच ना सके, इसकी बुनियादी क्या वजह थी? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। राइट। क्योंकि हर मीटिंग में मैं साथ रहा हूँ, जी राइट। उसमें असद कैसर साहब कोई ऐसा इजहार नहीं किया कि आप आए कंटेनर में हमारे साथ खड़े हों। जी ठीक है। नंबर दो ये है कि आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि पीटीआई और हमारे दरमियान जो इख्तलाफात की खलीज थी वो कोई पर्दा नहीं था, कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक पहाड़ हायल था और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत दूर तक जा चुके थे। तो जब सूरत हाल ऐसी बनी कि वो पे अपोजिशन में आ गए और हम भी अपोजिशन में आ गए, तो अब हमने सोचा कि हम अपोजिशन अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा हमने भी यही सोचा और पीटीआई ने भी यही सोचा कि हम आपस में सीज़ फायर करते हैं, हम लड़ते नहीं। अब हमारी लड़ाई जो है हुकूमत से है, और ये हुकूमत जो गैर मुंतखब हुकूमत है, ये हुकूमत जो जाली हुकूमत है, ये हुकूमत जो फ़राड के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, हमें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो इस हद तक जहाँ पार्लियामेंट में मुश्तरकात है, एक हमारी कमेटी बनी थी, मैं भी उसका हिस्सा था, कि पार्लियामेंट में जो मुश्तरकात होती हैं, चाहे कोई बिल है, चाहे कोई मसला है, हम समझे तो उसमें हमारा मुश्तरका नुक्ता नज़र आना चाहिए, या कोई ऐसी बात कि जहाँ हमें वॉकआउट करना हो, तो अगर हम समझे कि दोनों के दरमियान ये मसला मुश्तरक है तो हम मुश्तरका तौर पर उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे या वॉकआउट करेंगे। बाकी उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है, और अब तक तो यही सूरत हाल है कि पीटीआई वाले भी शुक्र करें कि हमने सीज़ फायर किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ कुछ बात नहीं करते। बल्कि मौलाना साहब ने एक आध दफ़ा ये भी शायद कहा है कि इमरान खान ठीक है जेल में है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई ना हो। मैं ख़ुद भी आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि सियासत में इंतकाम नहीं होना चाहिए, और जब सियासत में जब से इंतकाम आया है उस वक्त से तबाही है मुल्क में। नहीं, आप मौलाना साहब नहीं समझते कि इमरान खान के जेल जाने में बुनियाद तो आप लोगों ने धर दी थी जब आपने कहा कि जड़ हमने काट दी है, और वहाँ से आप पीडीएम की सूरत में अदम एतमाद कामयाब करके तो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए बाहर निकाला, और बाद में आप खुद ही रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि भाई बाजवा और फैज़ से हम राब्ते में थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान। तो ये बुनियाद आप लोगों ने खुद ही मेरा ख्याल उस्तवार की या रखी, या इस पे क्या गाइड कर सकते हैं आप? देखिए, बात यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम ने एक तवील तहरीक चलाई। उस वक्त तक पीडीएम बनी नहीं थी कि हम 15 मिलियन मार्च कर चुके थे, धरना भी दे चुके थे। उसके बाद पीडीएम बनी और उसके प्लेटफार्म से फिर जलसे शुरू हुए।
تو ہم نے تاریخ کی بہت بڑی سیاسی جنگ لڑی تھی عمران خان کے خلاف، اور ہمارا اختلاف اس سے سیاسی سے زیادہ نظریاتی تھا، تو ہم نے ایک بڑی جنگ لڑی ان کے خلاف۔ اب دیکھیں جنگ میں اگر کوئی وہ کہتے ہیں کہ تنکے کا سہارا، اگر کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہاں گرتے کو تنکے کا، تو کوئی ایسی بات آتی ہے۔ جنرل باجوہ سے ہماری ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں بہت ساری باتیں ہوئی، تکرار بھی ہوا، وہ میں اب کہنا نہیں چاہتا۔ تکرار کن باتوں پہ تھا؟ اور اس میں تو جب وقت آئے گا تو بڑی میں ہیٹڈ بتاؤں ڈسکشن ہو گئی تھی اس میں تو جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا۔ نہیں آپ ویسے آپ مولانا صاحب آپ اس کو ریکارڈ پہ بہت سارا لا بھی چکے ہیں، اسے چلیں کوئی نہیں لا سکتا، نہیں آپ نے میرے خیال کچھ جگہوں مسئلہ پہ میرا ہے، تھوڑا کوئی بہت، نہیں لا سکتا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اچھا یہ بات ہوئی نہیں سرے سے؟ میں نے کہا ہوئی تھی، نہیں لیکن اس ادھر کی ہوئی تھی، تفصیلات کوئی نہیں تفصیل بتا نہیں سکتا آئی، سوائے نہیں میرے۔ آپ نہیں بتائی ہیں، ایک دو جگہ پہ میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہا تھا تو آپ نہیں بتائی تھی، پرفیوم کے گفٹ کی کچھ باتیں بھی پھر ہوئیں، پرفیوم کی بات بھی میں نے نہیں کی۔ پھر مولانا کی اور باجوہ صاحب کی کوئی ہیٹڈ ڈسکشن ہو گئی تھی بڑی، اس میں تلخی بڑھ گئی تھی بڑی، کوئی تلخی بھی بڑی، سب کچھ بڑا، لیکن وہ تفصیلات میں نہیں بتا سکتا اس وقت، جب ضرورت پڑے گی تو بتا دیں گے۔ چلے آگے۔ مدعا یہی تھا ویسے، نہیں ہم تفصیلات کو ٹچ نہیں کرتے، مدعا یہی تھا انہی دنوں کا، ان دنوں کے بس خلاصہ یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آپ دھرنا دے رہے ہیں 15-20 لاکھ لوگ لا رہے ہیں، یہ آپ نہ کریں۔ یہ 19 والا دھرنا، یہ جو ہم دھرنا دے رہے تھے نا، جب پہلا دھرنا آپ نے دیا، پہلا دھرنا وہ جس میں مولانا صاحب یہاں سے گزرے تھے، 3 ماہ میں تبدیلی کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے، حکومت نہیں چل سکتی، 25 نومبر 2019 کا مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رہبر کمیٹی نے حکومتی ٹیم سے کہا تھا کہ ہمیں استعفیٰ یا برابر کی چیز چاہیے، یہ برابر کی چیز حاصل ہونے جا رہی ہے، وہ کیا تھی برابر کی چیز؟ کچھ آپ اس میں دیکھیے یہ جو جملہ ہے آپ کا، یہ مجھے معلوم نہیں کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ ہم تو تحریک میں تھے، اور جب صورتحال یہ بنی کہ عدم اعتماد کے حوالے سے ہمارے لوگ پورے ہو گئے، تو عدم اعتماد کی تحریک پاس بھی ہوئی، تو ہمارا مدعا پھر وہی تھا، اپنے اتحادیوں سے کہا کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی اتحاد میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو پھر اتحادیوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے اکیلے ہم نے نہیں کیا تھا، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، ایم کیو ایم بھی آ گیا، مسلم لیگ کاف سے لوگ آ گئے، تو سب کا اس پر اتفاق تھا کہ نہیں، ہمیں حکومت میں جانا چاہیے اور چیلنج سمجھ کر جانا چاہیے، کیونکہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو ایسے میں اگر ہم الیکشن بھی کریں گے تو پتہ نہیں کیا پوزیشن ہوگی، تو بہرحال پھر ماننا پڑتا ہے دوستوں کی بات۔ آج کے دن جہاں ہم بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف فرمائیں، آپ جب ماضی کی اوراق دیکھتے ہیں اور ماضی کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست فیصلے تھے سارے، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں؟ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، حکومت میں جانے کا، حکومت بنانے کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، اس کا نقصان الیکشن میں چلے جاتے تو ٹھیک تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن میں ہم چلے جاتے، عمران کا گراف بالکل گر چکا تھا، اور اگر ہم اس وقت الیکشن کراتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے نتائج آتے، لیکن جب ہم نے حکومت سنبھالا، پھر اس 15 مہینے میں یا 14 مہینے میں کوئی کارکردگی تو اتنی سامنے نہیں آ سکتی، گلے شکوے بڑھ جاتے ہیں کہ جی آپ نے بھی حکومت کی، آپ کی بھی حکومت تھی، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، تو یہ ساری چیزیں پھر پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا گراف گر گیا تھا۔ اس سے بھی پہلے ذرا کہ عدم اعتماد کا فیصلہ پھر درست تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا تو نقطہ نظر یہ تھا کہ عدم اعتماد ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں حکومت ختم ہو جائے اور ہم تو ہم حکومت کے خلاف تھے۔ لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس عدم اعتماد کو جنرل باجوہ کی بیک حاصل تھی، مولانا صاحب ریکارڈ پہ آ گئے، فیض بھی رابطے میں تھے، انہوں نے کہا، انٹرویوز میں کہا،
تو اس تناظر کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جنرل باجوہ سے ایک دفعہ میں نے ایک میٹنگ میں بات کی، اور وہ بات تو یہ تھی، باقی پارٹیاں بھی تھی، میں نے کہا کہ اس وزیر اعظم میں صلاحیت نہیں ہے. آج کی اس میٹنگ میں بھی آپ آئے ہیں، وہ نہیں آیا ہے، آپ آئے ہیں. ٹھیک. آپ اس کا انگلی پکڑ کے کبھی سعودی عرب لے جاتے ہیں، کبھی یو اے ای لے جاتے ہیں، کبھی چائنا لے جاتے ہیں، کبھی کدھر. تو اگر صلاحیت ہوتی تو پہلے تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم جائے تو اس کے ساتھ آرمی چیف بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب آج ان کی حکومت ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں، کل آپ کی حکومت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا. پھر ایسا ہوا کہ عدم اعتماد آیا اور عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن جنرل باجوہ تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا. کیا مجھے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج عمران کی حکومت ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، آج آپ کی حکومت آئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ. تو یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، انتظامی معاملات ہوتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار اس سے حکومت نہیں چل رہی تو جان چھوٹ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عدم اعتماد کے دنوں میں عمران خان صاحب نے مولانا صاحب سے کوئی رابطہ کیا کہ مجھے بچائیں یا میری ہیلپ کریں؟ میرے علم یا میں کوئی نہیں، میرے علم میں ایسی بات نہیں. اور یہ تو زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا، وہی لے کے آئے یہ دور کی کوڑی جو انہیں سوجھی. اور وہ دسمبر کی کوئی تاریخ تھی، اس میں زرداری صاحب نے ایک تقریر بھی کی، اس میں بھی اناؤنسمنٹ تھوڑی بہت کی، بٹوین دی لائنز کوئی باتیں کی. پھر کو ہم ان کی میٹنگز ہوئیں تو پھر میرا خیال زرداری صاحب نے پھر مولانا صاحب کو بھی قائل کیا اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی قائل کیا اور آگے بڑھے. اس طرح ہوا تھا دیکھیے یا ترتیب کیا بنی؟ ہم میں یہ تو سمجھ رہا. ہم تینوں بڑی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، ہمارے ساتھ اختر مینگل کی جماعت تھی، ہمارے ساتھ محمود خان اچکزئی کی پارٹی تھی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مالک کی پارٹی تھی، ہمارے ساتھ اے این پی تھی، ہمارے ساتھ وطن پارٹی، 11 پارٹیاں تھیں یہ ٹوٹل. سب جماعتیں جو ہے نا، سب نے یعنی اس بات پہ اتفاق کیا اینڈ میں کہ عدم اعتماد کی تحریک ہمیں لانی چاہیے. عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ پاس ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں اب حکومت میں نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو اس پر پھر سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ نہیں جی، ہمیں اس طرح حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ ہمیں حکومت میں جانا چاہیے، حکومت بنانی چاہیے تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ تباہی کے دہانے پہنچا ہے، معیشت کو بہتر کر سکیں اور آنے والے دنوں کے لیے الیکشن کا ماحول بہتر بنا سکیں.